مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جبریل نے مجھے بشارت دی کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات مبارکہ کا نزول ہوا ان میں سے چند آیتیں اور وہ واقعات شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آیات قرآن کی صورت میں یہ آج سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تاخیر اچھی نیتوں کے ساتھ اس بیان میں وہ شامل رہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق آپ کے مشہور لقب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مردوں میں سے سب سے پہلے آپ کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام بھی قبول کیا اور صحابی رسول بن گئے۔ پھر سفر و حضر گویا کہ لمحہ بلمحہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتوں اور رفاقت اور معیت میں رہتے ہوئے گزارے۔ قرآن پاک میں 30 سے زائد قرآن کی اتنی آیات مبارکہ وہ ہیں جو خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر رہی ہیں، یا ان کے شان نزول سبب نزول میں وہ آیت مبارکہ لکھی گئی، یا کسی نے آ کے سوال کیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر
کبھی جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس بات اور اس سوال کا جواب اب خود اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، خاموش ہوئے، آپ اللہ کے وحی کے گویا کے انتظار کر رہے ہیں، اللہ ہی جواب دے گا۔ تو کہتے پھر آیت مبارکہ نازل ہوتی۔ یہی وجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی جب اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار یہ رقم موجود ہے، لیکن صدقہ آپ نے اللہ کی راہ میں ان 40 کو اس انداز سے کیا کہ 10 دن کے وقت، 10 رات کے وقت، 10,000 چھپ کر، 10,000 اعلانیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ رب کو یہ انداز ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس پر بھی قرآن میں آیت کو نازل فرما دیا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے، رات کو یا دن کو، چھپ کر یا اعلانیہ طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر اپنے رب کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو یہ بشارت ملتی ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت مبارکہ بیان کیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح آپ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، اس وقت یہ امیہ کافروں کا ایک بڑا آدمی تھا، سردار ان میں شمار ہوتا، امیہ بن خلف، یہ طرح طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ستانے لگا، کیونکہ حضرت بلال غلام تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور غلاموں میں ان کا نام بیان کیا جاتا ہے مقدم۔ جب اسلام قبول کیا تو یہ امیہ کافر شخص یہ حضرت بلال کو تکلیف دیتے ہوئے، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، اور اس وقت بھی یہ آپ کے مبارک جسم سے کپڑے بھی جو گئے وہ اتار کر آپ کی برہنہ پیٹھ کو، پشت کو، یہ تپتی ہوئی ریت پر آپ کو اس طرح، اور یہاں تک کہ آپ کے جسم پر اور پتھروں کا وزن بھی ڈال کر، اور اسی تکلیف اور اذیت کے ساتھ وہ ان کو اپنے غلاموں کے ذریعے اور اپنے خادموں کے ذریعے وہ مکے کی گلیوں میں اور اس ریت پر اس طرح ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے۔ کتنی دیر لوگ تکلیف دیتے رہتے، بالآخر وہ پوچھتا، امیہ کہتا کہ اب بتا، اب بھی یہ دین چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا، اب بھی ان کی بات کرنا چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا، اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، اس بے وقوف امیہ کو، ارے تو اس شخص کو دھمکی دے رہا ہے جو اپنا سودا پہلے ہی بازار نبی میں بیچ چکا ہے، جو حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ چکا ہے، ان کا امتی بن چکا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، ان سے عشق کرنے والا ہے، ان کو دھمکی دیتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے برملا اعلان کرتے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اب حضور کی غلامی نہیں جائے گی۔ احد احد کے کلمات، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ کلمات ان کی زبان پر جاری رہتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ نے امیہ سے کہا کہ تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، کس قدر تو ظلم کر رہا ہے اور اس طرح ان کو ستا رہا ہے، صرف اس بات پر کہ یہ ایمان لائیں،
اس بات پر ان کو ایسا ستایا جا رہا ہے. جب آپ نے کچھ باتیں کی تو وہ کہنے لگا اگر اتنی بات ہے تو آپ لے لو، غلام آپ خرید لو، پیسے مجھے دے دو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً جو ہے وہ یہ سودا قبول کیا. فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. کہا جو عام بھی غلام کی قیمت ہوتی انہوں نے اتنی قیمت کا تقاضا نہیں کیا، اس سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر کہ اتنی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکے گا، یا کم از کم بلال کے لیے یہ قیمت نہیں دے گا. کیونکہ وہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ رہے تھے، لیکن صدیق اکبر ان کا عشق مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، ان کا حضور کا امتی ہونا دیکھ رہے تھے. فرمایا میں دوں گا. قیمت لے کر آئے، قیمت ادا کر دی گئی. اب آزاد کروایا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کافر کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا. حضرت بلال جو انہوں نے آزاد کروا لیا، کوئی پرانا کوئی احسان ہوگا جو ابو بکر پر کیا ہوا، تو آج ابو بکر اس کا بدلہ دیتے ہوئے اتنی قیمت بھر چکا ہے، تو اس لیے بلال کو آزاد کیا ہوگا. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی، اس نیت کے اندر شک اور تردد پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ابو بکر نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے یہ اپنے ہی کوئی احسان کا بدلہ چکایا ہے. کوئی کیا ہوگا بلال نے ان کے اوپر احسان، آج یہ انہوں نے آزاد کروایا ہے، اس وجہ سے آزادی دی ہے. یہ اعتراض کس پر ہوا؟ ابو بکر پر. جواب نہ ابو بکر نے دیا نہ حضور نے دیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں جواب عطا فرما دیا. قرآن میں فرما کسی کا کوئی احسان نہیں ابو بکر پر، کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکایا گیا نہیں. ابو بکر نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے اس نے کیا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، فَتَرْضَى، آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، فَتَرْضَى، آپ راضی ہو جائیں گے. اور ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ادھر محبوب راضی ہو رہے ہیں، دوسری طرف محبوب کے غلام ابو بکر راضی ہو رہے ہیں. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہے. اور یہ سب سے مقدم نیت ہونی چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اپنے رب کی رضا، یہ سب سے مقدم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور وہ لوگ جو مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے گئے، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے گئے، اور کھلا کر پھر یہ کہتے گئے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، تم سے بدلہ نہیں چاہیے، تم سے تھینک یو بھی نہیں چاہیے، شکرانہ بھی نہیں چاہیے، کوئی شکریہ بھی نہیں. اس لیے ہمارے اسلاف میں سے عادت بزرگوں کی یہ تھی کہ جب صدقہ کر بھی لیتے تو پھر دعا کے لیے بھی نہ کہتے کہ ہم نے تمہیں یہ دیا آگے آپ دعا کرو، نہ کہتے نہیں کہیں یہ اس کا بدل ہی نہ بن جائے، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے. تو اللہ کی محبت میں خرچ کرنا یہ ان کا عمل ہے. قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے موقع پر آپ نے جو خرچ کیا، اور خرچ کرنے میں آپ کی مثال آپ ہی تھی. نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت کو سمجھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جسے کہتے ہیں حضور کے مزاج شناس ہونا. آقا کیا چاہ رہے ہیں, حضور کیا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے جب کہا لوگوں کو لاؤ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ساری زندگی سبقت لے جانے کا سوچتا رہا, ابو بکر سے آگے بڑھ نہ سکا. لیکن آج حالات مجھے پتہ ہے ابو بکر کے حالات کیسے گئے, خرچ کرنا ہے آج تو آگے بڑھ جاؤں گا, اور نیکی کے کاموں میں مقابلہ لگانے میں یہ کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ سبقت لے جانی چاہیے. ایک دوسرے سے مقابلہ لگانا ہے تو اس کام میں لگائیے. ہم دکانوں میں تو لگاتے ہیں, ایک دکان ہے اس کی بھی اس کی, چلو کہتے ہیں ایک ہماری ایک اور ہو جائے, بینک بیلنس ایک اور بڑھ جائے, دیگر چیزیں ہیں, گھر ہیں, پلاٹ ہیں, بنگلے ہیں, جائیدادیں ہیں, سب کچھ بڑھانے میں تو مقابلہ, دنیا کی دوڑ میں تو سارے ہی مقابلہ لگا رہے ہیں. کسی نے دینی مقابلہ لگانا ہے تو نیکی کے کاموں میں لگا لیجیے گا, اور دنیا کے مقابلے میں جتنا بھی مل گیا پھر بھی آدمی کمزور ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہر دوسرے دن کوئی بڑا آدمی نظر آ جائے گا, کسی کا زیادہ پیسہ نظر آ جائے گا. ایک آدمی گاڑی لیتا ہے, روڈ پہ لے کے آتا ہے, اپنی گاڑی کو سمجھتا ہے میری گاڑی حقیر ہے, کچھ نہیں ہے, اس سے اچھی یہ گاڑی, اس سے اچھی وہ گاڑی. اچھا وہ آگے کا ماڈل لے لیا اور اچھی کر لی, اس کے بعد نئی گاڑی نظر آ گئی, کہا لے کچھ نہیں وہ زیادہ ہے, پھر وہ لے لو, یہ کچھ نہیں وہ زیادہ ہے. یعنی یہ پیاس یہ بھوک پھر کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ پیاس یہ بھوک مٹنے والی نہیں, یہ تو آگے اور بڑھتی جاتی, اور اس سے انسان کے اندر ناشکری آتی ہے, اس سے وہ ناشکری کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو, دنیا کے, تاکہ تم رب کے شکر گزار بنو. اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے اور فلاں کے پاس اور زیادہ ہے, تو وہ سمجھے گا میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس کچھ نہیں. آدمی چاہتا ہے میری تنخواہ بڑھ جائے, اچھا بھی 25,000 سے تنخواہ 30,000 ہو گئی, 5,000 کا اضافہ ہوا, 1-2 مہینے اس کو خوشی ہوگی, پھر کہے گا اکول ہو گیا, برابر نہیں, اب پھر مسئلہ وہی ہو گیا, اور ہو جائے اور ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ آدمی جب اوپر کی طرف نظر کرتا ہے تو جو کچھ پاس ہے اس کی لذت سے بھی محروم ہو کے رہ جاتا ہے, اس کی لذت سے محروم. اس لیے جو پاس ہے اللہ کی نعمتیں, اس سے فائدہ اٹھاؤ جو اللہ نے عطا کیا, اور رزق حلال کی تلاش اور تگ و دو میں رہتے ہوئے جو بھی اضافہ کرتا جائے ٹھیک ہے بھائی, کرتا جائے مزید جو بھی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مقابلے میں کوئی جیتنے والا وہ نہیں ہوگا. اس کو ہر کوئی آگے کوئی ایسا نظر آئے گا, پھر محرومی کی طرف, پھر ناشکری کی طرف جاتا ہے. مگر شکر گزاری یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر گزاری کرے, اور ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے. وہ بزرگ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے, چپل نہیں ہے, جوتا نہیں ہے, تمنا کی میرے پاس جوتا نہیں ہے اور فلاں کے پاس ہے, یا اللہ مجھے ملے. اچھی تمنا ٹھیک ہے, آدمی جائز طریقے سے دعائیں کرتا رہے رب کی بارگاہ میں. لیکن تھوڑا سا آگے چل کے گئے تو ایک آدمی دیکھا جس کی ٹانگ ہی ٹوٹی ہوئی ہے, تو وہ رب کے حضور سجدہ میں چلے گئے اور کہتے مولا تیرا شکر ہے جوتے نہیں ہیں, پاؤں تو سلامت ہے میرا ہوگا. یہ فائدہ ملتا ہے جب آدمی نیچے والے کو دیکھتا. اور عبادت کا معاملہ اوپر والے کو دیکھو. یہ نہیں کہو کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, فلاں 3 پڑھتا ہے, میں اس سے زیادہ ہو گیا. نہ, اگر آپ 5 پڑھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں جو 5 کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی ہے, جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے, اشراق و چاش کا بھی پابند ہے, جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کرتا ہے, جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے. نیکی کے معاملے میں اس کو دیکھیے تاکہ آپ اپنے عمل کو تھوڑا جانیں اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی اجر و ثواب پاتے جائیں گے. تو یہ صحابہ مقابلہ لگایا کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ساری زندگی سبقت لے جانے کا سوچتا رہا ان سے مقابلے میں, آج تو آگے بڑھ جاؤں گا. کر کے گئے, مال لیا, آدھا مال, زیورات, کپڑے, سواری, جو کچھ بھی ہے سارا مال آدھا کر دیا. کر کے
حضور کے پاس لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بس پھر یہی ایک سوال فرمایا ہے. ہمارے پاس کوئی بھی اماؤنٹ لے کر آئے گا، چندہ دینے آئے، ڈونیشن دینے آئے، تو یہی پوچھیں گے کیا دیا؟ جس نے زیادہ دیا شاباش، آپ نے زیادہ دیا، اس کو دعائیں دیں گے، خوش ہو جائیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا بھائی، مسجد کا کام ہوا، مدرسے کا کام ہوا، دعوت اسلامی کے شعبہ جات، اس میں مدنی عطیات کے ذریعے خدمت کی. ہم کہیں گے کیا لے کر آیا؟ وہ لکھا، رسید بنائی، اس کو دعائیں دی، روانہ کیا. میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لے کر آئے ہو، بلکہ یہ پوچھا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو. ایسا سوال کہ میں کہتا ہوں آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. کوئی بھی آدمی کسی کو کچھ ڈونیشن دینے کے لیے آئے، اس سے وہ یہ پوچھے گا کہ یہ دینے آئے ہو، اکاؤنٹ میں مزید پیسے کتنے ہیں اور تمہارے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، گھر کتنا چھوڑ کر آئے. کوئی نہیں پوچھے گا. مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خاصیت اور کمال کی بصیرت اور نگاہ نبوت کہ آج آپ نے سبقت یعنی جیتنے والے کو جو پوزیشن عطا فرمانی ہے، آج کس کا نمبر آگے ہوتا ہے. عمر سے یہ سوال کیا، کہا یا رسول اللہ آدھا آدھا کر کے میں آیا ہوں، آدھا مال گھر ہے، آدھا آپ کی خدمت میں حاضر گئے. اتنے میں صدیق اکبر آتے ہیں، گٹھڑی میں اپنا سامان اٹھایا ہوا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے ایک ہی جواب دیا ہے، یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ آج بھی ابو بکر سبقت لے کر چلے گئے. یہاں یہ دیکھا جاتا جذبہ، مال بظاہر تھوڑا تھا لیکن یہ نہیں دیکھا مال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ، ابو بکر صدیق کا یہ کم، لیکن یہاں دیکھا گیا جذبہ. اس لیے فرمایا ایک درم بھی بعض اوقات لاکھ سے اوپر چلا جاتا گئے. وجہ یہ ہے ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے، وہ 1 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا شخص وہ جو 1 درم ہی ہے، اس کے پاس ہے ہی ایک، اور اس کا دل دیکھو وہ ایک بھی نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو. فرمایا یہ ایک ایسا ہے کہ جو لاکھ پر بھی اوپر چلا جائے گا، کیونکہ یہاں نیت دیکھی گئی، یہاں وہ عزم دیکھا گیا ہے کہ جس محبت کے ساتھ وہ خرچ کیا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میں نے عرض کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں اس پر بھی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اب غور کریں، جب حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو کہا گیا کہ بہت ہی ایک بسیدہ سے ایک عام سا کوئی چادر تھی اور ببول کے کانٹوں سے اسے پیوست کیا ہوا تھا. تو حضور اسلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو اتنے میں جبریل نازل ہو جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا عاشق ابو بکر آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، ان کو اللہ کا سلام ارشاد فرمائیے. اللہ انہیں سلام ارشاد فرماتا ہے. اللہ رب تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھا جائے کہ اس حالت میں ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اللہ، یہ بات ہم سب کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. کبھی حالات کوئی کمزور ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار ہم تو نمازیں پڑھنے والے، ہم تو ذکر و اذکار کرنے والے، تلاوت کرنے والے، اجتماعات میں شرکت کرنے والے، مدنی کافروں کے مسافر بننے والے، یہ سارے کچھ، لیکن اس کے باوجود پریشانی ہمیں کیوں پریشانی آئی؟ کیوں حالات کم ہوئے اور کمزوری کی طرف حالات کیوں ہمارے گئے؟ یہ صحابہ اکرام آئیڈیل ہیں ہمارے لیے میرے بھائی. صدیق اکبر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا سلام ارشاد فرمایا، اور جب پیغام دیا نا کہ ابو بکر، اللہ فرماتا ہے کہ اس حالت میں راضی ہو یا اللہ سے ناراض ہو،
تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا میں اللہ سے ناراض کیوں پر؟ کہا یا رسول اللہ میں اس حالت میں بھی اللہ سے راضی 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 ہوں. میں اللہ سے راضی. یعنی یہ انداز کہ سب کچھ دے کر قربان کر کے بھی یہ کلمات تشکر کہنا، شکر والے کلمات کہنا، یہ وہی اللہ والوں کے انداز ہیں. قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا تم میں سارے برابر نہیں. یہ آیت مبارکہ بیسک ہے، یہ عقیدہ بھی ہے صحابہ کی شان اور فضیلت کے بارے میں. کون کس سے فضیلت والا ہے، قرآن کی سورہ حدید کے اندر یہ آیت میں پورا بیان کر دیا گیا. فرمایا تم میں سارے برابر نہیں، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، ان کا درجہ فضیلت زیادہ ہے بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یعنی دو قسمیں ہوئی، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے کوئی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے، وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو بھی میرے محبوب کا غلام صحابی بن گیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو نعرہ دیا ہے، میں ایسا نعرہ نہیں کہ ایسے ہی لکھ دیا نعرہ، بلکہ واضح قرآن پاک کی آیت سے یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. اور یہی الحمدللہ ایسے مبارک کلمات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے نکلے کہ آج مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پر جاری ہے. اللہ جنتی 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 جنتی. تو نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی جنتی ہے. یہ عقیدہ میں الحمدللہ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کریں، یہ تو وہ جنتی ہیں سب سے پہلے اسلام لا کر حضور کی غلامی کا شرف ملا، سفر و حضر میں ساتھ رہے، ہجرت کا حضور علیہ السلام کی معیت اور صحبت میں شرف ملا. غار ثور میں کوئی حضور کا دیدار نہیں کر رہا، صرف ایک ہی ہیں، وہ ہستی ابو بکر کی جو حضور کا دیدار کر لے گئے، وہ نبی پاک کا دیدار کر رہے ہیں. کسی عالم کے چہرے کو اچھی نیت سے دیکھیں، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرت صدیق اکبر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. وہ کہنے لگے ابو بکر کیوں اتنا غور سے مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کے چہرے کو جو دیکھتا ہے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، عالم کسی کا چہرہ دیکھے اچھی نیت سے عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھیں عبادت کا ثواب ہے. تو جن ہستیوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھا، ایمان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی صحبت میں بیٹھے، اور اس ہستی کا کیا کہنا جو غار ثور کے اندر اکیلا ہی دیدار کرنے والا چہرہ مصطفیٰ تک رہا اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں آقا میری 3 خواہشیں گئے، میرا مال ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہو، اپنا مال حضور پر خرچ کرتا رہو، اور ایک خواہش یہ آپ کی مجلس لگی ہو میں بیٹھا رہوں، اور ایک خواہش النظر الی وجہ کا، آقا نگاہیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، تکتا رہوں. یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا. یہ جو اس طور پر
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پتہ چلا ان کے آپس کی باہمی محبتیں عقیدتیں کتنی ہیں، محبتیں عقیدتیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، علوی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولادیں جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ دیگر ازواج سے گئے وہ علوی کہلاتی ہیں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے جو ہیں تو وہ فاطمی اولادیں کہلاتی ہیں، اور وہی سادات اور ان سے آگے یہ سلسلہ چلا۔ تو آپ کے جو بیٹے محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان سے میں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہتے میں نے پوچھا کہ حضور کے صحابہ میں سے سب سے افضل ترین کون سے صحابی ہیں؟ بیٹا اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں، اور سوال ان سے کیا گیا جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، جہاں کسی طرح کی کوئی علم کی بات نہ چھپا سکتے، نہ کسی اور طریقے سے بات کچھ ہو کچھ بیان کر دیں، ایسا کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی وراثت میراث، علم کی میراث کے جو اس شہر کے دروازے علی المرتضیٰ، ان سے بیٹا پوچھ رہا ہے، والد جواب دے رہے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے سب سے افضل ترین صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ دوسرا سوال کیا، ان کے بعد کون؟ بیٹے نے آگے دوسرا سوال کیا، ان کے بعد کون؟ کہا کہ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں آگے کہتا ان کے بعد تو یہ کہتے حضرت عثمان، تو میں نے سوال تھوڑا تبدیل کر دیا، میں نے کہا اور آپ؟ آگے سے میں نے تیسرا سوال یہ کیا، اور آپ؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں اپنی عاجزی انکساری کے طور پہ کہا کہ میں بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، آپ نے یوں کہہ دیا، لیکن یہ بات واضح فرما دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں بھی، جس نے مجھے ابو بکر سے افضل کہا، جس کسی نے کہا میں اس کو 80 کوڑے سزا لگاؤں گا اگر کسی سے میں نے ایسا سنا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں صحابہ ان کے آپس کے پیار محبتیں، یہ بڑی محبتوں والے تھے، پیار والے تھے۔ قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر بڑی شدت والے ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں پیار محبت کرنے والے۔ یہ حضور کے صحابہ کا یہ انداز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار کرنے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ مسجد سے باہر نکلے نماز کے بعد تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا تو صدیق اکبر بیٹھ جاتے ہیں، آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ ذرا غور کریں، ہم بھی اپنے بچوں سے اگر پیار محبت جتنا بھی ہو، 2 سال تک بچے کو اٹھائیں گے، 3 سال تک اٹھائیں گے، زیادہ زیادہ کوئی 4 سال تک اٹھا لے، 100 اٹھا لے، بس۔ حضور اسلام نے ظاہری پردہ فرمایا، وصال فرمایا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر مبارک 8 سال ہو چکی، 8 سال۔ 8 سال کے شہزادے کو خلیفہ وقت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، اور یہ اس محبت اور عقیدت کے لیے سوار کرتے گئے کہ بھلے عمر جتنی بھی ہو چکی ہے، میں ادائے مصطفیٰ کر رہا ہوں، کہ میں نے ان شہزادوں کو نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور حضور اپنے کندھوں پر سوار کر کے انہیں آپ جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں تشریف لے کر جاتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے اور کہا کرتے تھے اے شہزادے کیا قسمت پائی ہے، سواری کتنی اعلیٰ ہے کہ حضور نے تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ سرکار یہ فرماتے سواری اعلیٰ ہے، سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے۔
یہ تو دیکھو جو کندھوں پہ سوار ہے وہ کون ہے؟ وہ کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صدیق اکبر بھی اٹھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر، اے علی، اے علی، یہ حسن آپ کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ حسن کا چہرہ مصطفیٰ کے مشابہ ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ، ان کا سینہ مبارک یہ نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت والا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں مبارک، ان کی پنڈلیاں مبارک یہ نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت والے۔ گویا دونوں شہزادوں کو جب ایک ساتھ کھڑا کیا جاتا تھا دیدار مصطفیٰ ہو جاتا تھا۔ قدموں سے بھی وہ حضور علیہ السلام کے گویا کے قدموں سے مشابہ قدم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور چہرہ امام حسن کا نبی کریم علیہ السلام سے مشابہ۔ تو آپ فرماتے ہیں اے علی یہ آپ کے مشابہ نہیں ہیں، ان کا چہرہ حضور کے مشابہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ یہ دیکھیں، میں عرض کرنے کا مدعا مقصد کہ کتنی آپس میں ان کا پیار اور محبت کا یہ رشتہ، اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ان کے بارے میں یہی کہا کرتے۔ اور خلیفہ جب بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی آئے اس مجلس میں، اس جگہ میں جب آپ کی بیعت لوگوں نے کی، تفصیل وہ واقع ہے، آپ کی بیعت ہوئی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اتنے میں بلایا گیا تو حضرت علی تشریف لائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ یہاں پر جو اجلاس صبح اس میں یہ بات ہوئی اور یہ سب خلافت پر یوں بیعت کر رہے گئے، تو اے علی آپ کیا کہتے گو؟ تو حضرت علی کہنے لگے قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک، اے ابوبکر آپ وہ ہیں جنہیں آگے مصلی امامت پر رسول اللہ نے مقدم کیا ہے۔ کون ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ آپ ہماری نمازوں کے بھی محافظ ہیں، یعنی آپ امام ہیں، ہمارے خلیفہ بھی آپ ہیں، امام ہیں۔ اور یہ آگے بڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو چاہتیں تھی، جو آپ کی خواہشات تھی، حضرت صدیق اکبر ان کو بڑا سمجھنے والے، اور کس طرح آگے امت کو سنبھالنا ہے جس صدیق اکبر کو گویا کہ پہلے سے ہی تیار کیا جا رہا تھا۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی عالم سے، کسی پیر سے، کسی بڑے آدمی سے اگر روحانی رشتہ لاکھوں لوگوں کا ہو جائے، آپ ذرا ایک تصور کریں، اگر وہ دنیا سے جب رخصت ہوتے جاتے ہیں تو لوگوں کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ بلا تشبیہ جب حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا، صحابہ کی کیفیت ایسی ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بس جیسے کہتے سوچوں میں کھو جانا کہ کیا ہوا۔ آپ کو کوئی سلام کرتا، آپ بس وقت آگے جواب نہیں دیتے، لوگوں نے شکوہ کیا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے، تو آپ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے سلام آپ نے کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی اتنا یہ محبت ان کی تھی، یہ عشق رسول میں بس ایسے گم سم رہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میں یہ سننا نہیں چاہتا کسی سے کہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، کیفیات یہ گئے۔ لیکن اس وقت اللہ نے جو ہمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایسی ہمت عطا فرمائی ہے اور صحابہ کو، امت کو ایک جگہ یکجا رکھنا ہے، آگے کے معاملات چلانے ہیں، آپ نے اس وقت جو لوگوں سے خطبہ ارشاد فرمایا گئے اور آپ نے لوگوں میں بیان کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، پہلے بھی رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ آئے دنیا سے پردہ کیا، حضور بھی آئے آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرما لے، اور یہ اجل ہر ایک کو آنی ہے اور انہیں فقط آنی ہے، یعنی اس کے بعد اللہ وہ کیسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود یہ بیان فرما دیا ہے اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔
نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کتنا بڑا ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. عام شک شبے میں بات نہیں کی، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، واللہ اللہ کی قسم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے آقا آپ نے یہ ظاہری پردہ فرمایا ہے، لیکن ہے کیا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کہتے ہیں اس خطبے میں جو آیتیں پڑھی، حالانکہ پہلے بھی سنی، لیکن آیتیں ہم سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ آج گویا کہ آیت اتر رہی ہے. یعنی جو اس کا مطلب صدیق اکبر نے واضح کر کے بیان کیا، اب امت کو جمع کیا، اور پھر جتنے بھی اٹھنے والے اس وقت فتنے تھے، مرتد ہونے کا جو فتنہ شروع ہوا، ختم نبوت کے حوالے سے مسلمہ کذاب کا جو فتنہ تھا، اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے بڑے بڑے کام. آج قرآن پاک بھی جو جلد کی صورت میں ہم نکال کے آرام سے پڑھتے ہیں، یہ کام کا آغاز بھی صدیق اکبر نے فرمایا ہے، یہ کام بھی انہوں نے شروع فرمایا، اور ایسے بڑے بڑے وہ عظیم کام. لیکن حضور سے جدائی بھی تھی، تو جدائی میں آپ کا جسم مبارک جیسے گھلتا جا رہا تھا. صحابہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ ایک محبت والا جو ادھر ایک تعلق تھا، آپ کا جسم کھل رہا تھا. اور پھر یہی ہوا، ٹھیک 2 سال بعد، 2 سال کچھ مہینے، آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا آج دن کیا ہے؟ پیر کا دن بتایا گیا. تو آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے پردہ کس دن فرمایا؟ کہ پیر کے دن ہی کا. کہا پھر آج میں اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں. اور پھر آپ نے یہ پیغام اور وصیت آپ نے حضرت عمر کے نام دی کہ جب میرا جنازہ ہو جائے تو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جانا، اور وہاں جا کر کہہ دینا کہ یا رسول اللہ، جس نے غار میں راتیں آپ کے ساتھ گزاری ہیں مزار میں بھی ساتھ آنا چاہتا ہے. اور یہی ہوا آپ کا وصال مبارک. اور اس کے بعد جنازے کے بعد دروازے پر لے کر گئے اور جا کر یہی حضور کی بارگاہ میں پیغام پیش کیا ہے. بظاہر دروازہ کوئی کھولنے والا نہیں تھا، لیکن دروازہ بھی کھلتا ہے اور آواز بھی آتی ہے، محبوب کو محبوب کے ساتھ ہی ملا دو، یار کو یار کے ساتھ ملا دو. جس نے غار میں بھی راتیں ساتھ گزاری ہیں مزار میں بھی ساتھ گئے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا تو میں اس حالت میں باہر نکلوں گا قبر سے کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر تم انت صاحبی علی الحوض، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سے، ابو بکر میں نے آج جنت کا وہ دروازہ دیکھا ہے کہ جس دروازے سے میری امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو صدیق اکبر عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ ساتھ لے لیتے، میں بھی وہ دروازہ دیکھتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم وہ ہو کہ جنت کے اس دروازے سے سب سے پہلے تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اور صدیق اکبر کی یہ شان ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو ہمارا عقیدہ ایمان ہے، مگر یہ وہ جنتی ہے فتح مکہ سے پہلے اسلام لا کے جنت کی بشارت حاصل کی، غزوہ بدر میں شرکت کر کے جنت کی بشارت حاصل کی، غزوہ احد میں شرکت کر جنت کی بشارتیں کی گئے، سفر و حضر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ کر جنت کی بشارت حاصل کی گئے، عشرہ مبشرہ میں جو فضیلت سارے 10 صحابوں کو ملی وہاں بھی جنت کی بشارت حاصل کی ہے. بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا نمازی باب الصلاۃ سے جنت کے اندر جائیں گے، صدقہ دینے والے باب الصدقہ سے جائیں گے، روزہ رکھنے والے باب الریان سے جائیں گے. حضور السلام فرماتے جا رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں سے یہ جائیں گے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جنت کے قریب آئے، جنت کے 8 دروازوں سے اسے بلایا جائے کہ جس سے چاہو
جنت میں چلے جاؤ. فرمایا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر مجھے امید یعنی یقین ہے کہ وہ تم ہو کہ جب جنت کے قریب آؤ گے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تو ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا رشتہ ہمیں مضبوط کرنا ہے. اور یہ محبتیں اللہ ہماری یہ محبتیں سلامت رکھے. ہمارے بچوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے ہر صحابی کی محبت عطا فرمائے. حضور کی ساری آل کی محبتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں